لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار ان گنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. وہاں ہمیں جانا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا. لیکن ان دونوں زندگیوں کے بیچ میں ایک ایسی بھی زندگی ہے جو اپنے آپ میں ایک الگ مانی جاتی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر انسان جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے بدلوں کا پھل کھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کیوں نہ ہوں، چاہے وہ برے کام کیوں نہ ہوں. اور یہ وہ ایسی زندگی ہے جس کو قرآن نے برزخ کی زندگی قرار دیا ہے. یعنی موت کے بعد ایک ہوتی ہے انسان کی زندگی جو حیات کی ہوتی ہے، جو زندگی کی ہوتی ہے، اور دوسری زندگی ہے جو آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جو زندگی ہوگی، جنت یا جہنم میں جو زندگی ہوگی وہ ایک زندگی. لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو زندگی ہوگی، جو انتقال کر جاتے ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ لوگ رکے رہتے ہیں، ایسی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخی زندگی ہے جب تک کہ وہ اٹھائے نہیں جاتے. اور برزخ کا مطلب پردہ، حجاب، آڑ کے بتائے گئے ہیں. یعنی یہ وہ حجاب ہے، یہ وہ پردہ ہے، یہ وہ آڑ ہے جو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے بیچ میں حائل ہے. پردہ ہے دونوں کے بیچ میں. اور جب یہ زندگی میں کوئی انسان قدم رکھتا ہے تو یہ ایک الگ دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. یہ ایسی زندگی ہے جو ہماری زندگی سے کئی گنا زیادہ مختلف ہے، کئی گنا زیادہ وسیع ہے، کئی گنا زیادہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ویسی زندگی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس میں لوگ ان کا اپنا بدلہ حاصل کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پر لوگ زندہ رہیں گے. کیسے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا رہتا ہے، اور تم لوگ نہیں جانتے اس چیز کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو واضح طور پر بتلا دیا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے بتا دیا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے، وہاں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن سَاعَةِ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو سوچنے لگیں گے کہ ہم تو جو زندگی گزار رہے تھے، برزخ کی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، یہ آدھے دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہم نے گزارا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ ہم نے گزارا ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہیں گے۔ اور یتعارفون بینہم، اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں، اور وہ وہاں پر بھی برزخ کی زندگی میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ اب اس تعلق سے یہ بحث کی گئی ہے کہ کیا وہاں پر ایک دوسرے کی ملاقات ممکن ہے؟ تو جو نیک ارواح ہیں، نیک روحیں ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، ایسے لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اور جو بدروئے ہیں، جنہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ رب العالمین انہوں ایسے دردناک عذاب اور سزاؤں میں مبتلا کرتا رہے گا جس سے انہیں فرصت ہی نہیں ملے گی، اور وہی عذاب، وہی دردناک سزائیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو عالم برزخ ہے، یہ برزخ کی جو زندگی ہے کس قدر ہولناکیوں کی زندگی ہے، اور مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنے خواہشات نفس کو مارتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو یقین جانیے ان لوگوں کے لیے وہ زندگی بڑی ہی آسائش اور آرام دہ زندگی ہوگی، بڑی ہی آرام دہ زندگی ہوگی۔ اور جو لوگ گناہ اور معصیت میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو دردناک بنا دے گا۔ اور کچھ لوگوں نے اس تعلق سے بتایا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی، انسان ختم مر گیا، اس کے بعد میں ڈائریکٹ وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، یہ برزخ کی زندگی کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی واضح الفاظ میں فرمایا النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ فرعون اور آل فرعون کے اوپر صبح اور شام برزخ کی زندگی میں عذاب دیا جاتا رہے گا، ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی رہے گی، جنہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں ان لوگوں پر آگ پیش کی جاتی رہے گی، اور کل قیامت کے دن بھی انہیں سختناک اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ وہ دلیلیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ احکامات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں بتلاتا ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی تمہاری کس قدر گزرنے والی ہے، اور یہ انحصار ہے آپ کی دنیاوی زندگی پر۔ جب تک آپ اپنی دنیاوی زندگی میں نیک کام کرتے رہیں گے، یقین جانیے آپ کی برزخ کی زندگی بھی کامیاب گزرے گی۔ اور اس تعلق سے بہت ساری احادیثیں ذکر کی گئی ہیں، بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور بہت ساری سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ عالم برزخ میں کیسے سزائیں دی جاتی رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر
صحیح احادیثوں کے ذریعے، بخاری کے احادیثوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس دو خواتین آئی تھیں، میرے پاس دو خاتون آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، کہ اہل قبر والوں کو یعنی قبر والوں کو ان پر عذاب دیا جاتا رہے گا، قبر میں ان کے قبر میں ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے انہیں جھٹلا دیا، غصہ کر کے بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت انہم یعذبون عذابا، کہ ان دونوں عورتوں نے سچ کہا ہے، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل بھی سچ ہے، اور عذاب قبر کے اندر دیا جاتا ہے جس کو جانور بہائم سنتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ جنات اور انسان کے علاوہ سب کوئی سنتا رہتا ہے، سارے جانور اس چیز کو سنتے رہتے ہیں، اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں وہ لوگ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ سے اپنے خچر پر بیٹھے 4-5 افراد کے ساتھ گزر رہے تھے، تو کچھ خبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کن کی خبریں ہیں؟ فلاں صحابی نے بتا دیا کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ ان کی خبریں ہیں، یہ حالت مشرک میں مرے تھے یہ لوگ اور زمانے جاہلیت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان هذه الامه تبلا فی قبورها فلولا ان لا تدفنوا، کہ میری امت کو یہ خدشہ ظاہر نہ ہوتا کہ وہ اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے، یہ خوف مجھے نہ ہوتا کہ میری قوم مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے، تو میں ان کو ایک ایسی بات بتاتا کہ ان کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین انہیں قبر کے عذاب کی آوازیں تو سنا۔ اگر یہ سن لیتے، انسانوں سن لیتے، تو پھر کبھی اپنے مردوں کو دفناتے نہیں، چھوڑ دیتے ایسے ہی۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے زور دیا ہے، اور ایسی بھیانک چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میں سن سکتا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوتا ہے، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی تدفین کا عمل نہیں ہوتا، صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعائیں بار بار مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ دیکھو کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک خوبصورت بہترین پوشاک والا فرشتہ اس کے پاس اتار دیتا ہے، وہ اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور اس اپنے ساتھ خوشبو اور جنت کا کفن لے کر کے آتا ہے، اور پھر جب اس کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کا ٹائم برابر آ جاتا ہے، تو ملک الموت آتے ہیں اور جھٹکے میں اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح، اپنے رب کی طرف راضی و رضا لوٹ جا۔ اور نکالا جاتا ہے اس کی روح کو، اتنی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے جیسے مشکے سے پانی خطرے خطرے ٹپکتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ پانی ٹپکتا ہے،
ایسے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے آسمانوں میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ ایسی نیک روح کس کی ہے؟ تو فرشتے جو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کو کفن میں، جنت کے کفن میں خوشبو لگا کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور یہ بڑا مقدس انسان ہے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان تک تشریف لاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب وہ فرشتے گزرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے نام اعمال اعلی علیین میں لکھے جائیں، جو جنت کے اونچے مقامات ہیں، اعلی علیین میں اس کا نام اعمال لکھا جائے، اور پھر اس کا نام اعمال لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری بندے کی روح کو واپس بھیج دو۔ جو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو بڑے ہی خوبصورت پھر سے دو فرشتے آتے ہیں، خبر کے اندر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ جب مومن بندہ ان چیزوں کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو تیسرا سوال کرتے ہیں تمہارا اس انسان کے تعلق سے کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ نیک روح کہتی ہے، مومن کہتا ہے کہ وہ ہمارے اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں، تم کو کیسے معلوم؟ فرشتہ پوچھتا ہے، کہتے ہیں وہ نیک روح کہتی ہے کہ یہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ کی کتاب میں نے پڑھا ہے، اس کو میں نے سمجھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لگوایا جائے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے عالم ارواح میں ہو رہی ہیں، برزخ کی زندگی میں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک خوب روح نیک انسان اس کے پاس آئے گا، اس کو خوشخبریاں دے گا، تو وہ کہے گا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، تو جو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں چاق و چوبند رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سست تھا تو، اور جنت دکھائی جائے گی، جہنم دکھائی جائے گی، اور وہ نام اعمال اس کو مخاطب کر کے کہے گا کہ دیکھ یہ جنت ہے جو تیرے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں، اور جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ دیکھ تجھے اس سے بچا لیا گیا ہے کیونکہ تو نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، اگر تو نافرمانی کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور بتا کر کے اس کو تا حد نظر اس کی خبر کو وسیع کر دی جائے گی، اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی بھینی بھینی خوشبو اس کے لیے محسوس ہوتی رہے گی، اور وہ اس کو اس میں لٹا دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کافر کی، فاسق کی، فاجر کی، منافق کی روح کے تعلق سے ذکر کیا کہ جب وہ اس کی سکرات کا عالم ہوتا ہے تو بدصورت فرشتے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹاٹ لا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو سخت اور کھردرا قسم کا ہوتا ہے۔ ملک الموت آتے ہیں، روح نکالتے ہیں تو فرشتے اس پر لعنت کرنے لگتے ہیں، اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، لپیٹ کر کے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، تو فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی کیسی بدبخت روح ہے جس کی اتنی گندی اور بدبو آ رہی ہے، اور اس کا بہت ہی گندے طریقے سے اس کا تعارف کرایا جائے گا، اور جب اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا تو سارے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو پھر دوبارہ پھینک کر کے مار دو اس کی روح کو، اور وہ پھر دوبارہ لوٹا کر کے قبر میں آئے گی، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے سیاہ فام اور ایسے بھیانک فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور سوالات وہی سوالات کریں گے، من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، اور وہ کہے گا ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اور فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تم ان لوگوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے جو ایمان لائے تھے، تم نے اپنی طرف سے تحقیق کیوں نہیں کی، جو نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس کے تعلق سے تم نے معلومات حاصل کیوں نہیں کی، اس کو اور ایمان کیوں نہیں لائے، جو نیک اور متقی لوگ تھے ان کو تم نے فالو کیوں نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں ایک ایسا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا اور لوہے کا ہتھوڑا اس کے لیے دیا جائے گا، اگر وہ لوہے کا ہتھوڑا پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس قدر خطرناک انسان اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اور ایک بدبخت انسان اس کے سامنے آ کر اور اس کو برا بھلا کہتا رہے گا، تو وہ کہے گا کہ آپ کون ہو؟ کہے گا کہ میں تیرے نام اعمال ہوں، تیرے برے کرتوت ہوں جو تو نے دنیا کے اندر کیے تھے، اور جنت اور جہنم بتائے گا، یہ دیکھ اگر تو نے اطاعت کی ہوتی تو یہ ایسے عیش و آرام میں تو زندگی گزار رہا ہوتا، آج تو نے نافرمانی کی، رب پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو آج ٹھکانہ یہ ہے جو جہنم میں ہے۔ بتلائے گا اللہ کے رسول، وہ انسان بتلائے گا، اور اس کے لیے وہی گندی اور بدبو ہوا اور خبر اس قدر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی کہ دونوں فصلیاں اس قدر مل جائیں گی اور سختی سے وہ کرا رہا ہوگا۔ ایسے حالات عالم برزخ کے اندر انسان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، 70,000 فرشتے نازل کیے گئے تھے، لیکن جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفنایا گیا تو خبر نے ان کو دبوچا تھا۔ لیکن اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین نقطہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومنوں کو جب خبر دبوچے گی تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اور مومنوں کو اس وقت تکلیف ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک تو ہلکی سی تکلیف ہوگی جو خبر دبوچنے پر ہوتی ہے۔ کیسی تکلیف انہیں ہوگی؟ ایسی ہی تکلیف ہوگی جب ایک مومن بندہ اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف اس کو لائق ہوگی، اور وہ تکلیف بھی اس کو ہوگی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوا ہوں، وہ ہلکی سی تکلیف اسے محسوس ہوگی، خبر سے جب اٹھایا جائے گا وہ تکلیف اسے جو محسوس ہوگی، ہلکی سی تکلیف اسے محسوس کی جائے گی۔ تو اس تعلق سے حضرت معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابی رسول کو بھی خبر دبوچ سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کہا کہ ان دونوں کو کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ معمولی اور حقیر چیزوں کے لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ معمولی چیزیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری نظروں میں معمولی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اس میں سے پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک آدمی چغلیاں کرتا تھا جس کی وجہ سے قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ذرا غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو، یعنی مومن بندے کو، نیک بندے کو، جس نے تھوڑے بہت گناہ کیے ہوں گے، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن تھوڑے بہت اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، کہے گا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، وہ درخواست کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، تو کم ہوتے 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 ایک پر آ کر کے رکے گا، تو کہے گا کہ ایک کوڑا اس پر برسایا جائے، ایک کوڑا اس قدر زور سے اس پر برسایا جائے گا، اس قدر زور سے برسایا جائے گا کہ قبر اس کی ساری آگ سے بھرتی جائے گی، وہ تل ملائے گا، عذاب بھگتے گا، اور اس کے بعد جب اس بے چینی سے قرار پائے گا تو تب وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو خطرناک سزا مجھے کس لیے دی ہے، میرے کس گناہ کے بدلے میں تو نے اتنی خطرناک سزا دی ہے۔ تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے تجھے سزا دی گئی ہے کہ تو نے بغیر طہارت کے ایک وقت نماز ادا کی تھی، اور تو نے
مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، اس لیے تجھے وہ سزا دی گئی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم پورا خیال رکھیں کہ ہمارا وضو کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگر ذرا کہیں سے بھی ہمارا وضو نامکمل ہو جائے، کہیں سوکھ جائے، تو پھر وہ ہمارے طہارت نہیں ہے، وہ ہماری طہارت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کئی چیزوں کا ظلم ہوتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کبھی ناحق بات بتائی جاتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ مجھے تو بار بار اس حدیث کے پڑھنے کے بعد فلسطین کے وہ سارے لوگ نظر آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ وہ کل کیا جواب دیں گے اور ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہم ان مظلوموں کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے لیے ہم کبھی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، جو لوگ زنا کر رہے ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، نماز کے وقت سوتے رہیں گے، نماز کے وقت سوتے رہیں گے، یا پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں اختیار کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائے گی، یا پھر قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جائیں گے، ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ ان کو کیسی سزائیں دی جائیں گی کہ ایک آدمی ہوگا، اس کو لٹائے گا اور اس پر پتھر سے اس کا سر کچلتا رہے گا، جب تک وہ پتھر لے کر آئے گا اس کا سر پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ یہ سزائیں نماز چھوڑنے والوں کے لیے اور قرآن بھول جانے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں تندور میں انہیں جلایا جائے گا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کو خون کی نہروں میں ڈبایا جائے گا، اور وہ جب کنارے پر آئیں گے تو ان کا منہ کھول کر کے ان کے اندر پتھریں گزڑی جائیں گی۔ اس طریقے کی سزائیں اللہ رب العالمین برزخ کے عالم میں دیتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہٰ تو ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما، تو ہمیں برزخ کی زندگی سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے تو ہمیں محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے تو ہمیں محفوظ فرما، دنیا کے فتنے سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ دنیا میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف لگا دے، فکر آخرت کی طرف تو ہمیں لگا دے۔ پروردگارہ تو ہمیں نار جہنم سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، حشر کی رسوائی سے بچا، برزخ کی ذلت اور رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.